A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Regarding this Tarbiyat session, we were considering different topics, but after yesterday's sermon, where Huzur Anwar has guided us from the aspect of Rishta Nata to fulfill the needs of the members of the Jamaat, and then the proposal of Majlis Shura of Majlis Ansarullah Canada was also around Rishta Nata. Due to these reasons, we are going to inshallah discuss the Rishta Nata process and what it takes and what kind of challenges we face. Last year in the same session, we did discuss why to get married and what are the implications of getting married and what is the suitable time frame to get married. But today we are going to take it further, that when the proposal process starts, what are the thinkings behind it which we noticed from time to time, and how we need to handle them. And not only to finalize the rishta, then afterwards the wedding arrangements. So these two will be the particular focus of today's session. I will inshallah, with your prayers and Allah's grace, will cover the topic in 4 segments, 3 to 4 segments. And I'll cover in both English and Urdu. And there will be, after each segment, there will be input from the respected Ansar brothers and elders who are sitting here. We have, I believe, arranged the wireless microphones, which will be distributed and given to you later on when I finish the first part of this discussion. मैंने जो अर्ज़ किया है कि इस तरबियत सेशन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जब गौर हो रहा था, तो उसमें जो मौज़ू कल हज़ूर अनवर के ख़ुतबा के बाद, जिसमें हज़ूर अनवर ने फरमाया कि शोबा तरबियत जो है वो रिश्ता नाता में भी मदद करे, और क्योंकि ये एक ज़रूरत है मेंबरान की इस वक्त बहुत शदीद, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और दूसरा पहलू जो था कि मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा की मजलिस शूरा जो थी, उसमें एक तजवीज़ भी रिश्ता नाता की थी कल जो मजलिस शूरा हुई है। तो इन वजूहात की बिना पर आज के सेशन में इंशाल्लाह हम इस मौजू को लेकर चलेंगे आगे। पिछले साल भी इस सेशन में जो बात डिस्कस की गई थी वो रिश्ता नाता के मुतल्लिक़ ही थी, लेकिन उसमें शादी क्यों करनी चाहिए, क्या वक्त है शादी करने का, शादी करने में जो मसाइल आते हैं वो क्या हैं, उसके मुतल्लिक़ था। इस साल जो इसको लेकर चलेंगे हम इंशाल्लाह वो ये है कि जब रिश्ता आता है तो उसमें क्या क्या जो चीज़ें हमें जमात में हमारे सामने आई हैं, और इस हिस्से को इंशाल्लाह हम 3 से 4 इस जो प्रोग्राम को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हर हिस्से के बाद इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो अंसार भाई और बुज़ुर्गान हैं वो भी अपने लिहाज से अपने तजर्बे की बिना पर कोई बात करना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। So with this introduction, first thing is that when we initiate the process of rishta, we need to be mindful that how our own relationship with our sons and daughters are. I remember we conducted some sessions with the youngsters about 8 or 9 years ago, and one of the youngsters who was participating in that session, he mentioned that my father
who was never involved in any decision-making process of my life. How am I doing in my studies? Which university I'm going? Which program I'm taking? He showed no interest whatsoever. But then when the time came for the rishta, he wanted to take the complete ownership of that process without giving me any ownership that I can decide something in this regard. So we need to be mindful that how we are developing our relationship with our sons and daughters when they're being brought up in our family. Second aspect, which we have seen from time to time, I just want to request کہ photography کو سے روک دیں میں because I'm trying to discuss this thing. جزاک اللہ تعالیٰ کو جزا دے. So second aspect which we have also noticed, that the daughter-in-law which is going to come to our house, sometime in the hidden fashion or sometime in very prominently, we will look for daughter-in-law which we can influence, which we can pressurize, which can serve us when we grow older, without looking into the aspect that that daughter-in-law is compatible with my son. My own interests takes a priority as a parent, that I want to secure my future, that she will be able to serve me. That's a very important aspect. It's a responsibility of all sons and daughters and the family members and the daughter-in-laws and son-in-laws also. But if that aspect takes a priority over other aspects, then the outcomes sometime, or I can say most of the time, becomes horrific and very dangerous. جو دو اس موضوع کو چلانے کے لیے آگے دو پہلو جو میں نے رکھے ہیں کہ رشتہ کا بات چلتی ہے, بہت سے پہلو تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن دو نئے پہلو جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھے ہیں, جس کی طرف پہلے بات نہیں سنی گئی یا کی گئی, اس میں سے ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچوں سے کیسے تعلق ہیں, اپنے بیٹوں سے, اپنی بیٹیوں سے, جن کا ہم زندگی کا سب سے ضروری فیصلہ بطور والدین ہم نے کرنا ہوتا ہے. میں نے بتایا, عرض کیا کہ کچھ پروگرام ہم نے کیا کافی عرصہ پہلے, 9 سال پہلے کی بات ہے. اس میں ایک نوجوان نے یہ کہا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا, میرے والد کو میرے متعلق کچھ خبر نہیں تھی. میں کیا کر رہا ہوں, پڑھائی میں کیسا ہوں, کیا کرتا ہوں, کون سے میں نے سبجیکٹس لینے ہیں, کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کسی فیصلے کا کوئی نہیں پتہ ان کو. ہاں, جب زندگی کا سب سے ضروری فیصلہ آیا تو میرے والد نے کہا کہ اب یہ سارے کا سارا فیصلہ میں کروں گا اور مجھے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دوں گا. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھا ہے ساری زندگی, یہ بات جو ہے یہ دیکھنے والی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کے علاوہ ہم نے ان کی تربیت کیسی کی ہے, کہ وہ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے جب وہ بڑے ہو رہے ہوں گے. تو یہ ایک پہلو بہت ضروری ہے. اور دوسرا پہلو جو میں نے عرض کیا کہ جب ہم رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ایک پہلو جو سامنے آیا ہے وقت کے ساتھ, وہ کئی دفعہ والدین یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس بچی کو ہم نے لے کر آنا ہے, ایک تو کئی دفعہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس کو ہم دبا سکتے ہیں کہ نہیں, اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, وہ ہمارے روب میں رہے گی کہ نہیں. لیکن جو دوسرا پہلو جو بڑا
کسی لحاظ سے کئی دفعہ خطرناک ہو کر سامنے آتا ہے کچھ عرصے کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ بچی کیا جب ہم بڑے بوڑھے ہوں گے کیا ہماری خدمت کرے گی، ہماری ذمہ داری اٹھا لے گی؟ اپنے مفادات کے لیے وہ رشتہ دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بچے کے لیے دیکھیں کہ وہ ہم کف ہے اور بچے کے مطابقت رکھتی کہ نہیں رکھتی. اس بچے کے مقابلے پہ بالکل الٹ شخصیت لے آئیں کہ وہ اس طرح کی ہو کہ ہم اس کو قابو کر سکیں اور اس کے بعد ہماری خدمت کریں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ضروری چیز ہے ویسے بچے اور بچیوں کے لیے کہ ان کو خدمت کرنی چاہیے، خدمت گزار ہونا چاہیے، لیکن اگر اس بنیاد پر رشتے دیکھنے نکلیں اور رشتے کریں تو بعد میں بہت بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. تو یہ وہ دو باتیں تھیں جو میں نے کہا کہ میں شروع میں بات کرتا ہوں، تو اس سے آگے آپ انشاءاللہ اس پہ بات کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے کچھ موضوعات کو لے کر چلوں گا. اس کے لیے آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ دعا کریں میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے کہ ہم اس پروگرام کو احسن طریقے سے آگے لے کر چل سکیں اور یہ پروگرام بابرکت ہو. اور ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل اس لحاظ سے کریں کہ میں بھی انسان اسی طرح ہوں. میں باتیں کرنی تو بہت آسان ہوتی ہیں لیکن خود عمل کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. So with this introduction, I want to open up the information, and if you can talk in English, you can certainly give your comments. If you want to talk in Urdu, then I'll inshallah do the translation for your comment. So are the mics available? یہ آگے ہیں، اگر یہ موو اراؤنڈ ہو سکیں کیونکہ there is a lot of distance somebody have to cover. So if one of the volunteer can just go in the middle, take the wireless microphone off, and then he can take it to the other side, another volunteer this side, so that we save the time. جزاک اللہ. جی نور اعجاز صاحب پلیز. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی میں بڑی ہی اچھی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. امریکہ کے سائنسدانوں نے ریسرچ کی کون لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال اور اس سے اوپر گئی ہے. ان کو صرف ایک ہی چیز پتہ لگی ہے، جن عورتوں کے بچے 26 سال کی عمر سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ گئے ہیں 100 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے. سی ٹی ٹی وی میں نیوز دیکھ رہا تھا میں، انہوں نے بتایا جس عورت کے 19 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. خلیفہ ثانی کا مجھے ایک بزرگ نے بتایا، انہوں نے فرمایا تھا لڑکی 19 سال کی ہو تو شادی کر دیں، لڑکا 25 سال کا ہو تو شادی کر دیں. تو جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، بہت شکریہ. آئی ول کم بیک ٹو دیز پوائنٹس لیٹر آن. جی اینی ادر کامنٹ؟ جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Just wanted to ask the question of, yes, we are talking about timely marriage and what to do looking forward. However, there is a lot of cases where the timely marriage did not occur, and as a result those cases are in limbo, together with the cases of where there are issues because of not having timely marriage and how to address those issues. So if you can please comment on both of those. So make it closer. You are saying the timely marriage happened and there are issues after that, or No. The other way around? The other way around. And so then how to address those, if you can please comment on that as well. Jazakallah. So let me take these two comments. جی another one. فرمان مرزا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ سجیسٹ کرنا تھا کہ اگر ہم ایک کمیٹی بنا لیں ینگ خدام اور لجنا کی جو اس ایج میں ہیں، جیسے 20 25 اپ ٹو 30 وٹ ایور آپ سمجھتے ہیں فیزیبل ہے، اور یہ گروپ جو ہے یہ اسٹڈی کرے جو پرابلمز آ رہی ہیں ہماری جماعت میں میرجز کے اوپر، اور اپنا انپٹ بھی دے کے ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. کوئی ماڈل بنا دیں 5-6 ڈفرینٹ قسم کے، کہ اس قسم کے ماڈل ہو کہ مثلاً ایک میں آپ کو بتا دوں کہ مثلاً جیسے اسلام کا ماڈل شروع سے ہے کہ میاں مرد جب وہ کام کرے گا، بیوی گھر میں رہے گی، بچوں کی اور گھر کی ذمہ داری اس کی ہے. لیکن آج کل کی سوسائٹی کے لحاظ سے بعض کا دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس قسم کے مختلف ماڈل بنائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ اس کا اسٹڈی ہے جو لانگ ٹرم کی ہے،
اور اس کو کرنا چاہیے. اس سے میرا خیال ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے. جزاک اللہ. جی لاسٹ کامنٹ اینڈ دین ول گو ٹو دس سائڈ لیٹر آن once I finish responding to this comment. Walaikum assalam wa rahmatullah. My question is regarding the grandfathers, grandparents. What is the role of grandparents in the calculus of this marriage, you know? Should they actively participate in that, or they should sit out and just watch? Because if they participate, that will create another actor in the whole drama, which might create more disruptive situation than normally. So my request is to throw some highlight on this. Jazakallah. I had planned this to some extent to this and also the parents aspect to cover towards the end of the session. If I don't, please remind me again. But Jazakallah for bringing this up. Ji, please. Rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. میرے ایک چھوٹی سی درخواست تھی کہ جب رشتے ہوتے ہیں تو ایک بات کہی جاتی ہے جی قولاً شدیدہ. یہ آیت میں بھی پڑھا جاتا ہے جب نکاح کے وقت ہوتا ہے. پاکستان میں تو آپ بڑی جلدی پتہ کر لیتے ہیں محلے سے, عزیز و اقارب سے, کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, اس کی عادات کیسی ہیں, ان کا ماحول کیسا ہے. جب سے لوگ پاکستان سے باہر آئے ہیں آپ دیکھیں کہ خلا کی اور شادی کے ٹوٹنے کے جو واقعات ہیں وہ اتنی شدت میں اضافہ ہو گئے ہیں کہ اس میں بڑی پریشانی ہے حضرت خلیفۃ المسیح کو بھی. یہاں نہیں پتہ چلتا کہ یہ لڑکا ہے کیسا, اس کی عادات کیسی تھی, یہ کہاں رہتا ہے, اور رہتا ہے تو کس جگہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے پتہ کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کئی ایسے معاملات نظر سے گزرے ہیں کہ وہ لڑکیاں بیچاری 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ گئی. جی. تو اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ گھر برباد ہوتے ہیں. ماں باپ تو بیچارے پال پوس کے ساری زندگی سوچتے ہیں کہ ہم اس کی شادی کریں گے تو اس کا گھر آباد ہو جائے گا. وہ پتہ لگتا ہے 1 مہینے کے بعد کام ختم ہو گیا. جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ کامنٹ نور صاحب, بعد میں بھی آپ بیٹھے تشریف رکھیں بھی انشاءاللہ ول کم دیٹ لیٹر آن. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ والدین توقع رکھتے ہیں بچوں سے, اور یہ اس سلسلے میں میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے, اور میں ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں. اور والدین کو یہ چاہیے کہ ان کا ہاتھ اوپر ہو, بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ کنسرن اپنا شو کریں تو بچے خود بخود خدمت کرتے ہیں. اور اس تعلق میں یعنی نہ صرف آپ کے اگر بچیاں ہیں تو داماد بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں. میرا خاصی اس پہ تجربہ ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, توقع اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. ویری امپورٹنٹ کامنٹس. جزاک اللہ. آئی ایم ویری thankful to all of you. الحمدللہ. جی السلام علیکم. First one, جی I'll come back to that. I need to wrap up the first because there are many points. Inshallah, we'll start with you for the next round. بیٹھیں ابھی. What I am going to tell you, it will help you answering all these questions that you have heard so far. جی جی انشاءاللہ. جی پلیز بتائیں. اس فیلڈ میں I think I'll speak in English or Urdu, whatever is convenient. And before I start, please don't mind if my statements or my personal experience, what I have learned in the last 1 year, hurts anyone. I don't want to. I just want to request to keep it simple. I will keep it very simple. جی 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 جزاک اللہ. There are 4 points that I want to discuss. جی please. I happened to be in the meeting yesterday also. Shura. In the Shura Rishta Nata. جی جی. And I do not know why my point was not heard. And all that I heard during that session, it was all conventional matters. Jamaat should do this, khutbah once in a month on this, Murabbi should do this, data should be collected, it should be shared. Then the Murabbi Sahab and Sadr Sahab should interact. Please with the children. come to the point. Ji. So what I'm trying to say is that we are in a different world,
And it is important now that we don't restrict our questions, our inquiries, or our answers within our own some sort of an organization. We have to compete with the people of this world that we are living. And when I saw the leaflets or a message came to me that you please participate in this, what should be the right age for the daughter and what should be the right age for the boy, I did a lot of mental exercise also. I've been talking with people also, but I was failed to reach any consensus of any particular date. Why I'm saying any particular age? Why I'm saying that? If a girl is studying, the minimum qualification that she will be going for in the beginning is bachelor's, which is at this stage she is 22 years of age. Now, after completion of her bachelor's degree, 22 years of age, the parents and the girl, they both appreciate if she is a girl with some dream or a girl with some goal, or if she's a studious type of a girl, she want to study further. She's wanted to study further and she should be given a chance. But let's say if the girl is average type and she is not very keen of continuing with the study, then the parent should, of course, they should look for a particular match. ठीक है. Similarly, for the boy, if he has done his bachelor's, he is 22 years of age, and for a bachelor in a world here, please don't go for the speech. Give the points because we don't have the time. I want to reach some sort of a stage where I can convey my point, what exactly that I want to say. Please do so because we have less time. We need to now, give the. If a boy has done bachelor's, So one more minute, please. He is also 22 years of age, and in a world here, bachelors, do not have some sort of an importance. How much that he can earn? He would be living in $2,000 to $3,000 throughout his life. So he will certainly be going for his master's, the minimum. And once he completes his master's, he is completing 25 years of age or 26 years of age. Once he has completed his master's, then he'll be looking for a job that may take 1 year or 2 years. So that means he is touching somewhere 26 or 27 and maybe 28 years of age. So at 27 and 28 years of an age of a boy who has done his master's, he is competent enough to run a house independently. Number one. Number two, please. We don't have time, please. I'll just take one more point. I already gave permission to you Just before. one. It is important, please. Please go ahead. Thank you very much. Because I need to set the forum for everyone. It is important. It will help you. मेरी बात सुना. One thing which we need to learn as being Ansarullah, that once instruction is given, that need to follow it. I understand. I requested you to start because you asked me before, and now the time is too much. Please go ahead for the second point, but it should be very simple. Very simple. In my this 7-8 months of experience, when I was looking for my son, I've been calling and I've been sending messages also, please call this number, this number. I've been calling, and then the numbers were also, somebody was calling me also. In all these communications, I have observed 80% of the calls, either I was calling or somebody calling me used to be the housewives. That gave me the impression that probably the leadership role of gents, they have compromised. They are the head of the family. They are so ignorant. It is the lady wives who have no experience in their life, how they have made the life, what are the difficulties in the practical life, what somebody is saying this, what he meant by this, how should we take that, what should be the reply. They have just stayed, especially the ladies who are 40, 50 or 60 years of age, they have lived within the boundary of the house. Whereas a man, he has gone through so many stages in his life, he is more mature. Jazakallah. So, that's unless it. Please, and until... Please, Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullah. And once again, I want to request, we need to keep the decorum of this session respectful.
and we need to follow the instructions. Something is given to the instructions to someone, because it affects the decorum and also the flow of the whole session. So Jazakallah. So first thing which was mentioned about the research that the child which is born by the girls who are 19 years of age, he is the strongest, and also the ladies 26 years and above and below, when they bear the children, they have a long life. Actually, there is a research which I also saw where the problems in children, nowadays we see many children, they have some sort of disability, and they mentioned that those disabilities are linked to the old age fathers. And there is a research published in that regard. So the pattern which was followed by the humanity for centuries, and as long as we know, is changed suddenly in the last 50 or 60 years, because we have become informed or educated, quote, and end quote. We need to have a balance. And I'll come back to that, and Jazakallah for the detailed elaboration by my respected Nasir brother in the end. Inshallah, I'll come back to that also. And the second comment was timely marriage. If it did not happen, then how to address it? I just want to give the example of one of the Amarat in Canada. They worked diligently in the last 8 or 9 years towards timely marriage. And we have covered these topics in detail previously in the different sessions. I would like to request to search. Last year there was a speech in Jalsa Salana also, so I would like, we have covered different aspects in that speech. Jo aapne baat ki hai na, you were covering that in your deliberations. So I'll see if I have the time to go back to that, because the topic which you covered over here in the last year and also in the speech, I'll see if I need to cover that. However, there are 4 or 5 advantages for the timely marriage. The first one is you're not set in your lifestyle. It's easy to mold for each other. It's easy to become compatible for each other. It's easy to change your habits. So that's the first thing. Second thing is the health, which is already covered. Third is the chances of getting married outside of Jamaat. It becomes more because you are spending so much time in your professional life, active lifestyle, outside of your home. And there is a strong tendency of creating the love and affection towards others. So the chance of getting married outside is increased because of that. And as I mentioned, one of the Amarat who worked diligently in the last 9 years with their youngsters, with the parents, numerous sessions, one-on-one sessions, they have the best ratio of timely marriage, and I'll come back to the time period when it's appropriate based on the instruction of Huzur Anwar. And another Amarat where the tendency of getting married outside was increasing many years ago, or started happening many years ago, despite of requesting them again and again that you need to work diligently on that and use your lists where you can find 23 years and old boys and 21 years old girls. Please reach out to them and start proposing their families, the Rishta Nata, proactively, so that you can curb the tendency of getting married outside in the Amarat. Sadly, the work is not done, and the ratio of getting married outside has increased a lot in that Amarat. So we have the success story, and for not following the directions, Samena Vatana ki ek success story aur dusri hai, when we don't follow the directions, instructions, what happens? So this is the third aspect. Fourth aspect, which is the most important and must be very dear and near to us, and which I tried to explain in the speech last year in the Jalsa Salana, is chastity. I have given the numbers and the figures that at what age in Canada, huge percentage of boys and girls
they have the first experience of intimate relationship. And those are the 16 or 15 years of age. And that age, average age, is less than the average age of United States of America. So we are asking our children to be prophet or angels, that around them, everybody goes through the experience of marriage without committing to the relationship. And we tell them that you need to safeguard yourself despite of whatever is going around, despite of the social media, the exposure which you are getting, and we put more pressure to get good grades, and then we tell them that don't get married until late 20s or early 30s. This is so unrealistic. And the direction which is given by Hazur Anwar in the different sessions, there are so many sessions in which Hazur Anwar has given the direction. In the last direction which I used, which is given in the Majlis Khudam ul-Ahmad session of Khudam ul-Ahmad, virtual mulaqat, and based on that direction, the age is around 23 years of age. The boys should get married. That as soon as they finish their first degree, they must get the job and they must be able to sustain and then get married. And Hazur Anwar so many times to the girls individually and as well in the session says that if a good rishta comes, get the commitment from your in-laws that you can study further, finish your bachelor degree. And if you want to study higher, then get the commitment from them. But give the priority to the rishta. It's more important. Somebody sent me a very interesting article written that 18 years per rishta aaya. We said no because she's too young, 19 years per, 23, 24, 27. By 30, okay, now we are not getting the suitable rishtas. What should we be doing now? And I can tell you by the grace of Allah Ta'ala, with the time, overall tendency is changed by keep on repeating this message that we have to make our children timely married. I know in the beginning, when we started talking about 9 or 10 years ago about this topic, there was even the discussion at the highest levels in our Jamaat that this topic is not for this day and age. Don't discuss about it. Don't talk about it. The times have changed. But by the grace of Allah Ta'ala, based on the direction of Hazur Anwar, we kept on talking, and now there is a realization, a strong realization, and many parents, they are doing it. They're going for it. One can say that there will be separations. After this also time limit, there are some problems also. But those problems are extremely less. There are problems, we are not perfect. We are not living in an ideal world. There will be problems, but the ratio of those problems is a lot less than as compared to the ones who are marrying late. So this is the thing which many of us have covered, and one of our elder, he gave very interesting example, that but not showing any dependency on our children, not only showing, but not even thinking about that we are dependent on our children, और अपना हाथ ऊपर रखें that we are above, we are there to be sufficient for ourselves, and we are not dependent on them, and we are there to support you. It's a totally reverse philosophy. They were there to support you. By doing so, you can get the respect and love of your children and your daughter-in-laws and son-in-laws also. They will respect from their heart and soul. So this is the way to go forward. मैंने जो अर्ज़ की हैं, जो मुख्तलिफ बातें आई थी, उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जो रिसर्च पहले बताई नूर एजाज साहब ने कि 26 साल से जो पहले जो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे हुए वो औरतों की ज़िंदगी जो है वो लंबी होती है और सेहतमंद होती है, और उसके अलावा जो बच्चे उस खातून के जो 19 साल से कम उम्र में जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चे बहुत सेहतमंद होते हैं. मैंने अर्ज़ किया कि मैं भी, मेरे सामने से एक रिसर्च गुजरी थी जिसमें
مختلف عوارض جو آ رہے ہیں سامنے, بیماریاں بچوں کی آتی ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتی ہیں, انہوں نے اس کو لنک کیا تھا ان والد سے جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. اور یہاں پر رواج دیکھ لیں کہ یہاں تو نہ بچوں کا اس سوسائٹی میں یہاں ہوتے ہیں تو بہت دیر کے بعد کرتے ہیں, اپنی ساری خواہشات کی لسٹ پوری کرنے کے بعد. تو یہ میں نے عرض کیا تھا. دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا سارا کچھ. میں نے اس میں عرض کیا کہ, اور سوال بھی آیا پہلے کہ ٹائملی میرج کیا ہے اور کس وقت اور کس طرح ہے. تو میں نے عرض کیا کہ پچھلے سال تقریر تھی اور پچھلے سال اس میں بھی سیشن میں بھی ہم نے اس کو کور کیا تھا بڑی تفصیلی, لیکن میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے فوائد بے شمار ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم آہنگی آسانی سے ہو جاتی ہے. اور ٹی ویوں پہ ایک پروگرام ہے, میں اس کو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, اینڈ آف میرج, اس پہ تھا ایک پروگرام اسٹیو پیکن کا. میں نے انگلش میں اس کو بیان نہیں کیا, میں بتا دوں گا بعد میں. اس میں ایک خاتون ڈینیل کرٹیڈن آئی تھی, اس معاشرے کی پلی بڑی, اور وہ خود بہت زوردار طریقے سے, اس کے علاوہ 4 خواتین اس پروگرام میں اور تھیں جو کہ شادی کی قائل نہیں تھی اس طرح, اور بلکہ کچھ تو جو نوجوان تھیں وہ تو شادی کے کانسیپٹ سے دور بھاگ رہی تھیں, لیکن اس عورت نے ساری اسلامی تعلیمات کے مطابق بر وقت شادی کے متعلق سارے فائدے بتائے اور بیان کیے تھے. تو یہ اس میں یہ کہ اس نے جو سب سے بڑی بات یہی کی تھی کہ ہم آہنگی ہو جاتی ہے, آپ ایک دوسرے کے لیے اپنی عادتیں تبدیل کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. جتنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے علیحدگیاں زیادہ ہوتی ہیں ہم جو اب دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صحت کے متعلق جو کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے اور جو یہاں پر بھی آئی تھی بات. تیسری یہ ہے کہ باہر شادیوں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنی پڑھائی کا بہت زیادہ ٹائم یا جاب کا ٹائم باہر مستقل گزار رہے ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کا جو ان کے ساتھ جو دوسرا ہے لڑکا یا لڑکی, وہ ایک نیچرلی ایک اس کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی فوائد ہیں, لیکن میں نے پھر اس کے بعد جو عرض کیا کہ حضور انور کی ڈائریکشن کے مطابق جو پچھلے سال خدام الحمدیہ میں ایک سوال کیا گیا تھا ورچوئل سیشن میں خدام الحمدیہ کینیڈا کا, تو حضور نے اس میں جو ہدایت دی تھی اس کے مطابق 23 سال لڑکے کی عمر آلموسٹ بنتی ہے کہ 21-22 سال تک یہاں پر گریجویشن ہوئی تھی, اس کے بعد جاب کرنا شروع کرو اور ساتھ ہی شادی کر لو جب تم جاب شروع کرتے ہو. تو وہ 22 سال بھی ہو سکتا ہے, لیکن 23 سال کا 22 سے 23 سال کا ہے. اور حضور نے کئی موقعوں پر لڑکوں کو اور خاص طور پر لڑکیوں کو یہ کہا ہے کہ پڑھائی اگر کرنی ہے تو کرو, لیکن اگر رشتہ اچھا آئے تو ان سے سسرال سے پوچھ لو کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی, لیکن رشتہ اچھا ہے تو اس کو کر لو. اور خاص طور پہ جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں, جس طرح میرے آنریبل جو ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, انہوں نے جس طرح بیان کیا کہ کچھ لڑکے ہیں لڑکیاں برائٹ ہوتے ہیں, تو وہ جو لڑکیاں برائٹ ہوتی ہیں بعد میں وہ اگر زیادہ تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں اس کے مطابق رشتہ تلاش کریں, لیکن جو رشتہ اس پہ بھی حضور نے کہا کہ فوقیت رشتے کو دینی اچھا رشتہ آتا ہے, کیونکہ بہت مسائل آ رہے ہیں ہمارے سامنے, کئی مسائل آتے ہیں. اور کسی نے کل دوست نے ایک کوئی آرٹیکل تھا وہ شیئر کیا, اور اس میں بات کچھ اسی قسم کی تھی کہ اتنے سال کی بچی ہوئی تو وہ رشتہ نہیں کرنا, اب یہ مسئلہ ہو گیا, اتنے سال کی ہوئی تو یہ مسئلہ ہو گیا, اور کرتے کرتے 30-35 سال ہو جاتے ہیں کہ 20 سال خاندان نے رشتہ مانگا, لڑکا لڑکی سے کم پڑھا لکھا ہے اس لیے نہیں دے سکتے, 21 سال رشتہ آیا ہم ذات سے باہر نہیں دے سکتے, 22 سال میں لڑکا کم آمدنی والا ہے ہماری بچی کو کیسے خوش رکھے گا, 24 سال میں لڑکے کا رنگ سفید نہیں ہے, 23 سال میں لڑکے کی ملازمت کرتا ہے لیکن سیلری کم ہے, 25 سال میں لڑکے نے اپنا مکان نہیں لیا, اور اس کے بعد 35 سال میں لڑکی مایوس ہو کر کہ بیماریاں لگی ہیں باپ کو اور اس کی تو یہ سلسلے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. یہ طنز بھی ہے اس آرٹیکل میں کہ ہمارے معاشرے کی خطرناک سوچ, یہ نام لکھا ہوا ہے اس آرٹیکل کا. تو بات یہ ہے کہ جو صدیوں سے چیز چل رہی تھی, ہم نے اپنے زوم میں اور اپنے کبر میں کہ اب ہم بہت پڑھ لکھ گئے ہیں, ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, اب ہم روایتوں کو بدلتے ہیں, چیزوں کو بدلتے ہیں, اور کہاں سے کہاں چلے گئے, کس چیز کا سودا کس پہ کیا. اور جو میں نے بات آخری کی تھی بر وقت شادی کے لیے وہ یہ تھی کہ جو سب سے اہم ضرورت ہے اور سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عزت اور عفت کی حفاظت کرنی ہے, اور صرف حفاظت نہیں کرنی, کیونکہ اس کی وجہ سے جو اگر وہ حفاظت نہ کریں
اس کی وجہ سے جو عادتیں پڑتی ہیں اور جو سوچیں پنپتی ہیں وہ انسان کو ساری زندگی چین نہیں لینے دیتی, اور وہ کبھی بھی ایک تعلق سے پھر مطمئن نہیں ہوتا. یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے. جہنم یہ ہے کہ دل میں آگ لگی رہتی ہے, اور وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اوسطاً عمر 16 سال کی عمر میں تعلق قائم ہو جاتے ہیں اور شادی کے سارے تجربات سے وہ گزر جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ ذمہ داری لیں, وہ حسرت سے دیکھتے ہیں اس کو, اور پھر گھر آ کے بھی ان کی کسی چیز کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا. اور کئی بچے اور بچیاں ملتے ہیں ہمیں, خدام الاحمدیہ میں ملتے ہیں, لجنہ میں ملتی ہیں, کہ ہم تو شادی بر وقت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ماں باپ نہیں سنتے. کئی ملتے ہیں. اور میں نے عرض کی کہ ہم نے جب یہ 8-9 سال پہلے تحریک شروع کی تھی تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ بات اس وقت اور اس کے لیے نہیں ہے, یہ پہلے کبھی زمانے کی بات تھی, یہ اب ہمیں سوٹ نہیں کرتی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں. اور یہ حضرت صاحب کی طرف سے مستقل پہ ڈائریکشن آنی شروع ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک عمارت نے پچھلے 9 سال مستقل مزاجی سے اس پر کام کیا ہے, اور اللہ کے فضل سے ادھر بر وقت رشتے ہو رہے ہیں بچے بچیوں کے, اور بڑے کامیاب رشتے ہو رہے ہیں, اور باہر رشتوں کی بہت کم تعداد ہے. لیکن ایک اور عمارت جہاں پر یہ رجحان بڑھنا شروع ہوا تھا باہر رشتے کا, ان کو درخواست بار بار کی گئی کہ آپ اپنی لسٹوں پہ کام کریں. 23 سے 24 سال کے بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں, یا بچیاں جن کی شادیاں 21 سال سے اوپر ہیں نہیں ہوئیں, ان کے ہاں خود رشتے تجویز کریں پرو ایکٹیولی, تاکہ اس رجحان کو ختم کر سکیں جو باہر رشتے ہو رہے ہیں. جب وہ بات نہیں مانی گئی تو اب ادھر وہاں پر باہر شادیوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور بچیوں کی عمریں بھی کئیوں کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں, رشتے اچھے نہیں مل رہے کیونکہ لڑکے باہر شادیاں کر رہے ہیں. تو کئی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم ایک چیز کو جب فالو نہیں کرتے. جو دین فطرت ہے نا اسلام, وہ اس کو جب چھوڑتے ہیں تو کئی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو سمینا و اتانا کی روح جو ہے وہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے بتایا کہ ایک جگہ پر بہت کامیابی اور ایک جگہ پر جو پریشانی بہت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تو یہ ساری باتیں تھیں. اس میں ایک دو باتیں اور آئی ہیں. ون تھنگ کیم گرینڈ پیرنٹس رول, انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو کور اٹ لیٹر آن. The trend where now both men and women are working, how to cope with that and how to accommodate that new trend when we're making the proposals. We need to study these problems deeply by creating a group of young Khuddam and Lajna, and they can do the assessment and study in this regard. And so these are inshallah, and Kulu Kolan Sadida محلے سے اور عزیز و اقارب سے پتہ کرتے ہیں جب سے پاکستان باہر آئے ہیں شادیاں ٹوٹنے کے. So that's another aspect, which is when we came out of Pakistan, we do not know the people who we are getting proposals from, and those are in Pakistan it was we sometimes know live in the same area, because over there the trend of moving is very less. So we know the people. The other aspect was the Baradari system and the villages where we came from. We know the people over there. But now over here everybody is mixed up. We do not know the people from before, and we try to find out how that boy is, what is he doing, and what the information is provided by the parents is accurate or not. So this is a dilemma which we are facing. One of the solutions which I kept on proposing for this dilemma is the cousin marriages, where we know each other very well. And there is a myth and taboo about that the chronic or the diseases which kept on transferring if we keep on getting married with the cousins. First thing which we need to understand, that this is allowed in the Holy Quran, but this is not that it has to be done, it must be done. So we need to have a balance. Some families which insist on getting married generation after generation, it's a compulsory and mandatory, it's not appropriate. Every extreme is not appropriate. That is what Islam always goes for the middle way. However, the attention which we need to bring
where we are living right now, we have diverted and deviated from that cousin marriage a big time. So we need to bring back that balance. Dr. Fahim Yunus Qureshi Sahib, I kept on quoting his article. He's a doctor, mashallah, very well-known figure, Naib Amir of Jamaat Ahmadiyya USA and Secretary Tarbiyat. He wrote an article many years ago, why ban cousin marriages? Because in America, in some of the states, they were allowing the same-sex marriages and they were banning the cousin marriages. And he gave very interesting analogies that the diseases are bound to transfer even if you marry outside of the family. So cousin marriage is very suitable solution, and alhamdulillah, this is also, we are witnessing the cousin marriages. Just recently in the last month, there are some cousin marriages which happened. The both boys and the girls brought up over here in Canada. So the trend over here is, in this aspect, is also changing by the grace of Allah Ta'ala. So at the same time, so this is, the more important aspect is, once again, we need to stick to the religion. Kulu Kolan Sadida. The business deal which we sometimes try to do, it utterly flop. And it's not good for both boys and the girls. And the pressure on the boy side by the girl side is that he need to be at a certain criteria of his salary, of his education. The pressure is so much now that they are trying to deceive. Because we know, and this is also another issue where our boys are not that much educated as compared to the girls. We need to accept that reality for now. Hazur gave an example of Ismailis. Ismailiyon ki misal di thi ki over there the girls are very much educated. They decided that we will marry to the boys, and we will ensure that the next generation, we will not have this issue and we'll make them study, let them study. तो ये कमिटमेंट हमने अपनी बच्चियों के और अपने जहनों में करनी है कि अगर लड़के अब नहीं उस तरह पढ़ रहे, ये मसला हो गया हुआ है, तो हमने उसको हल करना है, बजाय इसके कि हम इतना प्रेशर क्रिएट करें कि लड़के वाले झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएं. So this is the issue. And the second aspect is the girls' education. The girls' education, the most important aspect of the girls' education is not career, is to understand the Creator in a better fashion, to understand the Holy Quran in a better fashion, and to do the Tarbiyat in a better fashion for the next generation. This must be the intent of the girls' education. Yes, jobs can be done. If needed, jobs can be done. If not, and once again, Hazur Anwar has guided around this subject in detail in many classes and virtual mulaqats. So we need to bring the balance. We need to keep the balance. And I'm going to throw a food for thought towards the end around this situation which is being evolved in Jamaat, where both are working now, parents. And I'll give that food for thought to everyone to think about it, and perhaps we can discuss it sometime later on. Because this is another topic which we are just starting, the way we started the topic of timely marriage 9 or 10 years ago. So inshallah I'll bring that topic back later on. तो ये दो चीज़ें मैं बात करूँगा. मैंने अगली जो दो बातें करनी थी, and then we'll have another quick on this side, the 5 to 6 minutes cover, because we have only 12 minutes left. जो बात अगली दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी हैं वो ये हैं that in the household where the elders of the house, the grandparents, the dada and dadi, putting a lot of pressure on daughter-in-law, abusing her, pushing her to the corner, and on the top of that, if that daughter-in-law is orphan, it's become another issue for that poor girl. We become so much demanding that nuns are coming or our daughters are coming and they're just sitting over there with the families for weeks, and then she's serving everyone.
she's going through a lot of pressure and abuse. The children who are watching this phenomena in their house, they're brought up with two aspects. The first aspect is that they will either don't want to get married later on in their life, they run away from the marriage, or they will not want to want to marry within the Jamaat. They will try to find out the match outside somewhere in the society. This is how we are damaging the future of Jamaat. And as a matter of fact, the humanity. Because humanity, by the grace of Allah Ta'ala, due to the teachings of Hazrat Masih Maud is dependent on these youngsters going forward, inshallah Ta'ala. But it's up to us that how we are dealing the affairs in our household and how we are creating the panic to this young generation which are being brought up in these kind of households. With the marriage kept intact, there's no separation. So sometimes I think that is it better to then get divorced and being a single parent, or is it better to live in this kind of abusive family day in, day out? I don't know what is the suitable answer. Both are problematic situations. So we need to self-assess ourselves at how we are doing and how we are dealing with our daughter-in-laws and families. And on the top of that, if that daughter-in-law want to take a decision, she will not come to the Jamaat. And the reason is, she's orphan, and her father-in-law is influential in Jamaat. He has the connections. She calls the police instead of reaching out to Islahi Committee or Umar Amma. Now the question for me is, and for every one of us, can we blame that daughter-in-law who brought the police in that house? जो दो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, जो चीज़ों को हम देखते हैं उसकी वजह से ये बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि घर में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, वो दादा दादी जो हैं वो अपनी बहू के साथ जिस किस्म का सलूक करते हैं, जैसे ग़ुलाम है, कि बच्चियां आकर हफ्तों रह रही हैं बच्चों के साथ, वो बहू जो है दिन रात काम कर रही है घर में, बुरा हाल उसका हुआ है, कोई उसकी परवाह नहीं है, उसको दबा के रखना है। अब इस माहौल में जहाँ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, और यहाँ के बच्चे तो माशाल्लाह वैसे ही चीज़ को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, इस माहौल में वो जो बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ तो वो बच्चे शादी नहीं करेंगे बड़े होकर, और अगर शादी करेंगे तो हो सकता है कि वो बाहर शादी करें। ट्रॉमा जो उनके जहनों में बैठ गया है। तो हम खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये हमने ये जायज़ा लेना है कि तबलीग को छोड़ें, शादी को भी छोड़ें। ये शादी हो गई है, उसके बाद हम क्या जमात का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ की कि मैं फिर ये सोच में कई दफ़ा मजबूर हो जाता हूँ कि वो बहू जो है, क्या बेहतर है कि वो इस हालात में रहे या वो अलहदगी ले ले, खुला के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि दोनों चीज़ों में मसले हैं उसके लिए, बेचारी के लिए। क्या करे वो? और अगर वो कोई कदम ले लेती है तो वो कदम लेती है कि क्योंकि वो यतीम भी है, अगर अल्लाह ना करे, तो वो फिर पुलिस को सीधा बुलाती है, और वो ना तरबियत को ना मुरियामा को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि उसका ससुर जो है उसका जमात में हाथ पड़ता है।
تو یہ صورتحال اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو ہم کس قسم کا چین کا میسج دے رہے ہیں کسی کو, اپنے بچوں کو, یا کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ. تو میرے بزرگان, میری بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں ماحول کا, کہ اگر کہیں یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو دعا کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ ان حالات کو بدلیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر کہیں ہو رہا ہو, لیکن اگر ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہو رہا ہے تو اس کو بدلیں دعاؤں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ. اینڈ sorry, I didn't able to engage. I have too much material, but I'll wrap it up because there's only 5 minutes left. لیکن اگر 2-3 اس طرف سے اگر کسی کی طرف کامنٹ اگر کوئی ہے تو میں پھر اس کو ریپ اپ کر دیتا ہوں اگر کسی کا کامنٹ. جی پلیز اللہ صاحب. جی ذکالہ صاحب. السلام علیکم. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ ٹائم پہ ہونی چاہیے. ایک پہلو جو ہم عموماً مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بیوہ اور متعلقہ جو ڈائیورسڈ ہوتے ہیں ان کے رشتوں کے لیے بھی آگاہی ہونی چاہیے, اور اسی طرح شادی کے بعد بھی کیونکہ بعض مسائل ہوتے ہیں تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. So there are 4 aspects which are covered Jazakallah very briefly and comprehensively. The first one is timely, of course we have covered that, the divorced and widowed. And the third one is, what was the third one? Third one was that there should be a counseling afterwards marriage. Also. اس پہ بات ہو رہی ہے. We are looking into that counseling afterwards. The Sanata department is working on that as per Amir Sahab direction. So very important aspect of divorce and widow. Jazakallah for bringing it up. Hazrat Masih Maud Islam used extremely strong words where the women make mockery of those women who get married again after they get widowed. Because of the Hindu culture strong impression on us where we came from Indo-Pak, there's a taboo in our culture that the widow should not get married. And there is, forget about the women, even we do not allow our men to get second married after they become widow. This is how we are. Our children don't want them to get married, and the society don't want to get them married, the culture which we have created. And because of this, we are telling to that, God forbid, that widow, that you are not allowed to fulfill your being a human being pursuits through legal way, but you are fine, you can do it illegally. معاشرے میں گند پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اگر ہم متعلقہ, the divorced and widowed, we don't take care of them. So we need to think about the actions which we are putting the pressure of not getting them married, and especially the widowed. It can create so many other issues in the society, in the Jamaat. The shamelessness. We tell them that you cannot fulfill your pursuits through a proper way, but instead you can keep on fulfilling your pursuits by different ways. That's the message which we are giving to them. Jazakallah, Jazakallah. Sab, one more comment, last comment. جی مائک ان کے پاس, آپ بھی کر دیجیے گا بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, according to my very poor observation, آپ نے جو لاسٹ پوائنٹ کیا تھا, میرا خیال ہے کہ ہمارے شادی کے آفٹر میتھ جو ہوتا ہے اس میں زیادہ پرابلمس گھر مطلب either way both ways ہے. جزاک اللہ فار برنگنگ اٹ اپ. تو اس میں زیادہ پرابلمس اسی وجہ سے آتی ہیں. اگر اس کو ہم کنٹرول کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ that would be great. While I was actually there was also study while I was doing my bachelor's based on the cultural studies, تو بہت سارے معاشروں میں انہوں نے ایسے بھی کیا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, although it may sound very harsh,
वो इतना उन्होंने स्ट्रांगली उसको अपोज करते हैं कि वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 90 to 99% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक्चुअली आती हैं जॉइंट फैमिली जितने सिस्टम आप नॉइस क्रिएट कर देंगे अराउंड, इट्स गोइंग टू कॉज मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। जज़ाकल्लाह। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में भी उसका जो है ना, इट्स नॉट प्रमोटेड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, एंड यस it is both ways, but I mentioned for a reason the girl because she is living, she's moved from one house to another one, and she's facing that a lot more pressure because she has to adjust herself. Think about if we have to move to a different house, how will we think, how much pressure we will face psychologically. So that's totally another topic which I want, inshallah, jab time milega, feminism. Why the feminism is created in Jamaat? And the reason is because we have not fulfilled the women's rights as per Islam. And that's another topic for another discussion, another time. Ji, please. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल भी था और कमेंट्स भी था। कूलन कौलन सदीदा की डेफिनेशन क्या है, और कमेंट्स ये कि उसकी डेफिनेशन जो खुलफा ने जो इस्लाम ने बताई है, हमने उस पर अमल करना है कि जब हम रिश्ते करते वक्त जहाँ पे अपने बच्चियों की खूबियाँ बयान करते हैं तो उनकी खामियों को छुपा लेते हैं। मतलब कूलन कौलन सदीदा हमने अपने हक में जो है उसको ज़हन में रखते हुए बयान करना है। So there is two things we need to be careful about. That's a very important thing which you have mentioned. खामियाँ छुपा लेते हैं, that we hide their weaknesses. So kulu कौलन सदीदा means that we need to say whatever is truthful. We should not create a wrong and rosy picture. It doesn't mean that we have to tell their weaknesses. Allah Ta'ala ne agar pardaposhi ki huyi hai, so we should not tell the weaknesses from that perspective. However, if there is a chronic issue, then we can tell. But if there are some other weaknesses, God forbid, but we should not give the wrong information कि जी बहुत अच्छा है और ये और वो है, उसको जेल भी हुई है, सबको पता जेल भी हुई है, but no, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो चीज़ें ऐसी जो सबके इल्म में भी हैं, सारा कुछ है, that's a different story. But if there are some other things, हुजूर ने भी ये कहा था, क्योंकि यहाँ के लड़के लड़कियाँ, the boys and girls over here, they sometimes feel good by telling the things which they have done wrong to the people. Hazur said that do not tell Allah Ta'ala, if Allah Ta'ala covered your weaknesses, everybody is weak. I'm weak also. I'm not perfect. I'm not angel. So when we are going for the rishtas, we need to be open-minded also that nobody is perfect. So we need to change the pressures which we have created, the unrealistic pressures on each other. Because we are looking for a perfect, so the other one is going to portray like a perfect also. So we need to change our expectations. Jazakallah. ठीक है, लेडी डॉक्टर ने टोरंटो में बताया था the same thing. अच्छा ठीक है, Jazakallah. So in the end, I want to bring two things. One thing was grandparents aspect brought up, how much they need to get. The rishta process already became very complicated right now, extremely complicated. I remember my mother used to tell me that the representative from her village went to another village to see that how the boy and the family, or the rishta came from the girl and the family is. He went over there, he sat over there in the village, came back, and when he came back, they asked, how is the family? He said, don't worry, just do the rishta because I've seen the al-fazl on their cot. Manjeet mein al-fazl vekhya si, ida matlab they are good Ahmadis. Go and do the rishta. And that's it. Now we have not only the baradaris are outside, we have came outside, but we made this rishta process extremely complicated. There's an Eastern mentality checklist of the parents. There is a Western mentality checklist of the children. And now grandparents get involved also. Yes, they can give the blessings, but they should be for the prayers. And with the time, forget about the grandparents. The message for us who are parents, we need to learn with the time how to start disengaging ourselves from our children's life. That is another art which we need to learn. We need to start removing ourselves from their lives.
when they start growing up, they are going to the university, start becoming less and less involved and pushing them to the corner and telling them to do this and to do that. Let them take the charge. Please, for God's sake, let them take the charge. Give that, transfer the confidence to them. Let them take the decisions of their children when they are 2, 3, 4 years of age. Because that will help them in making the decisions later on in their life. If we want to keep our respect intact and the love intact, जिससे उन्होंने बयान किया था, we need to learn how we need to start removing ourselves from the life. जो मैंने बात की है, बहुत ज़रूरी बात जो हमने सीखनी है और बहुत मुश्किल है सीखना, इसलिए कि मैं अपनी ज़ात में भी देखता हूँ, मैं इसको अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर रहा, कि हमने ये आर्ट लर्न करना है, ये फ़न सीखना है कि हमने किस तरह अपने आप को अपनी बच्चों की ज़िंदगियों से अलहदा करना है वक्त के साथ, किस तरह उनको अपने फ़ैसले लेने की किस वक्त में शुरू कर देने कि यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दें, उनको फ़ैसले करने दें, बताएं उनको चीज़ें, सारी उम्र तरबियत की थी, कर लेनी थी उस वक्त, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे करना है। शादी होती है, शादी के बाद उनको अपने फ़ैसले करने दें, क्योंकि उनके अंदर कुव्वत फ़ैसला नहीं आएगी तो वो अपने बच्चों के फ़ैसले किस तरह करेंगे, ना उनको अपाहज करें। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम ये सीख जाएंगे और अपने आप को उनकी ज़िंदगियों से रिमूव करना शुरू कर देंगे, हम उनकी इज़्ज़त और मोहब्बत हासिल कर लेंगे, बजाय इसके कि फोर्स करके हासिल करें और ज़बरदस्ती हासिल करें। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, द फूड फॉर थॉट विच आई वांटेड टू ब्रिंग अप ओवर हियर, refer to a documentary, Minimalism, in the Jalsa Salana this year. Very interesting documentary. It's full of Islamic principles. There are two youngsters, Joshua and Ryan, who decided to get out of the corporate world and go to the minimalist lifestyle. And they are giving this lecture, Tahrik-e-Jadid rule, simple life. And they're visiting the towns in the USA, they're giving those lectures, and there are more and more people joining that movement. And this is a very interesting documentary. However, the Joshua, who initiated that campaign, he mentioned that her mother was a single parent. And she brought him up when he was young. So he studied, he took the job in the corporate world, very good job, and he was jumping the corporate ladder. He was going very high in the corporate ladder, in the senior executives. And he said, I became so busy with my work that first my marriage got broken, मेरी शादी खत्म हुई. And second thing is, my mother, who did so much for me, she was so sick and I was not able to give time to her, and she passed away. And he mentioned that this is the biggest regret of my life. The problem which we are going to face in the coming days, and it's going to become exponential in the next 5 to 10 years, with both men and women now going for the careers, how and who is going to take care of the children and the ailing parents? This is a food for thought for us, which need to be discussed at some other point, inshallah ta'ala time. जो मैंने अर्ज़ की है, दो बातें, एक तो ये है, मैंने पहली बात तो बता दी, दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि मिनिमलिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ज़्यादा इस्लामी तालीमात के मुताबिक उन्होंने जो बताई हैं चीज़ें सादा ज़िंदगी की, वो है 1 घंटे की है तकरीबन, वो ज़रूर देखें. उसमें जो शख्स है जिसने जोशुआ ने ये तहरीक शुरू की थी, कम से कम में ज़िंदगी अपनी गुजारना या सादा ज़िंदगी गुजारना, वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो बचपन की है बहुत मुश्किल थी. मेरी सिर्फ वालदा थी, वालिद नहीं थे, छोड़ गए हुए थे वो. उस वालदा ने बड़ी मुश्किल से मेरी परवरिश की. मैं कामयाब हुआ, मैंने पढ़ाई में कामयाब हुआ, मैंने बड़ी अच्छी जॉब मिली, मैं कॉर्पोरेट जो उसमें था जॉब कर रहा था, उसमें मैं तरक्की पे तरक्की करता जा रहा था. वो कहता है कि मैं
اتنی ترقی کی کہ مجھے میری اپنی ذات کے لیے وقت ہی کوئی نہیں بچا. میری علیحدگی ہوئی اور اس کے بعد وہ ماں جس نے مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کیا, سارا کچھ کیا, وہ جب شدید بیمار تھی اور زندگی کے آخری لمحات میں تھی, میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس کے پاس جا سکوں. اور اس نے کہا یہ میرا سب سے بڑا پچھتاوا ہے زندگی کا. ہم اس وقت جو اپنی یہاں جماعت میں تانا بانا بن رہے ہیں کہ بچے اور بچیاں دونوں جاب کر رہی ہیں, لڑکے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی جاب کر رہی ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا چکر ہے یہ سارا, اور لڑکی والوں کو بہت پریشر ہے اس لحاظ سے, اور بھی وجوہات ہیں وہ میں اس میں نہیں جاتا. لیکن لڑکی جب دونوں جاب کر رہے ہیں تو بچوں کی تربیت اور پرورش اور والدین جو آگے بوڑھے اور بزرگ ہوں گے اگلے 10 سال میں کافی مشکلات آنے والی ہیں. اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ ہم اس کو کس طرح لے کر آگے چل سکتے ہیں. یہ آئندہ ٹائم کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. I already delayed the lunch for 10 minutes with the permission and silent announcements. So there are some announcements.